अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह सुब्हाना ताला से दुआ है कि वो आप सब को सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में रखे और आप सब के लिए दीन को समझना और इस पर अमल करना आसान बना दे। आमीन या रब्बिल आलमीन। प्यारे बच्चों, सूरह बकरा की पहली 5 आयत में हमने पहली ग्रोह यानी कि मुत्तकीन सच्चे मोमिन की क्वालिटीज़ के बारे में पढ़ा। आयत नंबर 6 और 7 में हमने दूसरे ग्रोह यानी कि काफरों के बारे में जाना। आयत नंबर 8 से 16 तक की आयत में हम तीसरे ग्रोह यानी कि मुनाफिकीन के बारे में पढ़ेंगे। आयत नंबर 8 का तर्जुमा देखते हैं। बाज़ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान लाए हैं, हालांकि दर हकीकत वो मोमिन नहीं हैं। प्यारे बच्चों, इस आयत में अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाता है कि अब इन कुफ्र करने वालों में कुछ लोग ऐसे भी थे, ज़ुबान से कहते थे आमना बिल्लाहि, हम अल्लाह पर, व बिल यौमिल आखिर, और आखिरत के दिन पर ईमान लाए, इसलिए हम मुसलमान हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने का ज़िक्र नहीं है, यानी रिसालत पर ईमान लाने का ज़िक्र नहीं है। सिर्फ़ अल्लाह को एक मानने और क़यामत के दिन पर यकीन रखने का ज़िक्र है, क्योंकि बच्चों रिसालत पर मुनाफ़िकों का ईमान नहीं था और रसूल पर ईमान होना ही आपके मोमिन होने की, मुसलमान होने की दलील है। काफिर यहूद और नसारा इस आखरत पर यकीन रखते थे, जन्नत और जहन्नुम पर भी यकीन रखते थे, अल्लाह सुब्हाना ताला पर यकीन रखते थे, मगर वो प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानते थे। अंदर ही अंदर मुसलमानों की जड़ें काटते थे। ऐसे लोगों को मुनाफिक कहते हैं। प्यारे बच्चों, जो ईमान लाते हैं वो मुसलमान होते हैं, और जो अल्लाह पर ईमान नहीं लाते, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाते, उनको आखिरी नबी नहीं समझते, वो काफिर होते हैं। ये मुनाफिक कौन होते हैं? जी, मुनाफिक वो होते हैं जो ईमान लाकर मुसलमान नहीं होना चाहते। उन मुनाफिकीन जैसे अब्दुल्ला बिन उबई जैसे लोगों का जिक्र है, जो सामने तो इस्लाम का दावा करते, ज़ुबान से तो कहते कि हम मुसलमान हैं, मगर दिल ही दिल में इस्लाम के ख़िलाफ़ काम करते थे। वो मुसलमानों से राज जानते थे, उनके दोस्त बनकर, मुसलमान बनकर, और यहूदियों को बता देते थे, यानी वो मुसलमानों की जासूसी करते थे। अल्लाह सुब्हाना ताला तो लोगों के दिलों के हाल जानते हैं ना। अल्लाह सुब्हाना ताला फरमा रहे हैं वमा हुम बिमुमिनीन, हालांकि दर हकीकत वो मोमिन नहीं है, यानी इनके दिलों में तो ईमान नहीं है, ये तो मोमिन नहीं है। अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं इन कलमा पढ़ने वालों के लिए, यानी जो ज़ुबान से कलमा पढ़ते हैं उनके बारे में बता रहे हैं कि ये नज़र आने वाले मुसलमान जिनको सब मोमिन समझते हैं, हकीकत में ये मुसलमान नहीं है, मोमिन नहीं है। प्यारे बच्चों, मुसलमान होने के लिए दिल और ज़ुबान दोनों से इकरार करना ज़रूरी होता है। ईमान का मतलब पुख्ता और पक्का यकीन है, लिहाजा ये मुसलमान नहीं, मुनाफिक थे। इनके दिल में कुछ और था और ज़ुबान पर कुछ और वो क्या था? जी, ये दो रुखे कहलाते थे, यानी दो चेहरों वाले। इनके कौल और फ़ेल में तज़ाद होता था, यानी फ़र्क होता था। ज़ुबान से ये कुछ कहते थे और दिल में कुछ और होता था, और अमल कुछ और करते थे। प्यारे बच्चों, मुनाफिकीन सिर्फ प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में नहीं थे, बल्कि ये हर दौर में हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पर लफ्ज़ अल-नास इस्तेमाल हुआ है। बच्चों, मुनाफिकों के दिल में ईमान नहीं होता, इसलिए ये हर तरफ अपने ईमान के चर्चे करते रहते हैं, यानी ऐलान करते रहते हैं कि हम मुसलमान हैं, हम अल्लाह पर ईमान लाते हैं, हम आखिरत पर ईमान लाते हैं। प्यारे बच्चों, जो सच्चे मुसलमान होते हैं, जिनके दिल में भी ईमान होता है, वो कभी ढिंढोरा नहीं मचाते। आयत नंबर 9 है युखादिऊन अल्लाह, वो अल्लाह और ईमान लाने वालों के साथ धोखाबाजी कर रहे हैं, मगर दरअसल वो ख़ुद अपने आप ही को धोखे में डाल रहे हैं
اور انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ پیارے بچوں، منافق مومنوں کو یعنی مسلمانوں کو کس طرح دھوکہ دیتے ہیں؟ اور ایک منافق زبان سے ایمان کا اقرار کر کے مسلمانوں کے ساتھ مل جاتے تھے اور ان کی جاسوسی کرتے تھے اور ان کی باتیں جا کر اپنے کافر سرداروں کو بتاتے تھے، کیونکہ منافقوں کی دلی ہمدردیاں اور خیر خواہی کافروں کے ساتھ تھی۔ نمبر 2، منافق جو ہے وہ کمزور ایمان والوں کو اپنی باتوں سے دین سے دور کر دیتے تھے، ان کے دلوں میں دین کے متعلق شک و شبہات پیدا کر دیتے تھے۔ نمبر 3، پیارے بچوں، آپ کو پتہ ہے نا کہ اوس اور خزرج کی کئی سو سال سے آپس میں جنگ تھی، پھر وہ مسلمان ہو گئے، بھائی بھائی بن گئے۔ اب منافق کیا کرتے تھے؟ انہیں پرانی دشمنی کے واقعات یاد دلاتے تھے اور بھڑکاتے تھے تاکہ وہ لوگ دوبارہ سے لڑنے لگ جائیں۔ اسی طرح منافقین انصار اور مہاجرین کے درمیان بھی لڑائی کروانے کی کوشش کرتے۔ نمبر 4، منافق ایمان لا کر جھوٹ موٹ کی ہر طرح کی قربانی دینے کا پہلے دعویٰ کرتے تھے، لیکن قربانی دینے کے وقت وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر دشمن سے جنگ کرنے کی حامی بھی بھر لیتے تھے اور ان کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے نکل بھی پڑتے تھے۔ مسلمان خوش ہو جاتے تھے، انہیں نہیں پتہ تھا کہ یہ منافق ہیں، لیکن مسلمانوں کے حوصلے پست کرنے کے لیے، مسلمانوں کو مایوس اور کمزور کرنے کے لیے بالکل میدان جنگ کے قریب پہنچ کر بغیر جنگ کے ناراض ہو کر واپس پلٹ جاتے تھے۔ نمبر 5، منافقین کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو احکامات آسان لگتے وہ ان پر تو عمل کر لیتے، لیکن جو مشکل حکم ملتا اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ وہ یہ کہہ کر انکار کر دیتے، جنگ کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے کیوں جنگ کا حکم دیا؟ جنگ نہیں کرو، بلکہ مکے کے کافروں سے صلح کر لو، دوستی کر لو۔ اس طرح اللہ کے احکامات کا انکار کرتے تھے، دوسرے مسلمانوں کو بھی اکساتے تھے کہ وہ بھی اللہ کی بات نہ مانیں۔ اس آیت کے آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَمَا يَخْدَعُونَ، مگر دراصل وہ خود اپنے آپ ہی کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں اور انہیں اس کا شعور نہیں۔ پیارے بچوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ منافقوں کے دلوں کے راز، ان کے ارادے، ان کی نیتوں کو بھی جانتے ہیں، وہ عالم الغیب ہے۔ لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ وحی کے ذریعے ان کی چالوں، ان کی حرکتوں کے بارے میں مسلمانوں کو باخبر کر رہے تھے۔ اس طرح منافق کی چالیں اب راز نہیں رہی تھیں، مسلمانوں کو منافقین کی چالوں کے بارے میں پتہ چل رہا تھا۔ وہ جھوٹا ایمان لا کر، چالیں چل کر مسلمانوں کو نہیں بلکہ خود اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے تھے۔ پیارے بچوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انصاف ہے، جو دوسروں کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ خود اس میں گر جاتا ہے، بری چال چلنے والا خود اپنی چال میں آ جاتا ہے۔ آیت نمبر 10 کا ترجمہ ہے، ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے جسے اللہ نے اور زیادہ بڑھا دیا، اور جو جھوٹ وہ بولتے ہیں اس کی پاداش میں ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ پیارے بچوں، اس آیت میں بیماری سے مراد منافقت کی بیماری ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا، اور اللہ اسے زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ منافقوں کے دلوں میں کیا بیماری تھی۔ ہے اور جو جھوٹ بولتے ہیں، یعنی منافق جو ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں، زبان سے کلمہ پڑھتے اور دل سے انکار کرنا، یہ جھوٹ ہی تو ہوتا ہے نا۔ جھوٹ کبیرہ گناہ ہے، جھوٹ بولنے کی وجہ سے انسان منافق ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری میں منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ نمبر 1، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ نمبر 2، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ نمبر 3، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے۔ ایک حدیث ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، اور ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کرنا اور جھوٹ بولنا ہے۔ 3 بار یہی فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پیارے بچوں، جھوٹ ہر بیماری کی جڑ ہے۔ جو شخص اپنے اندر سے جھوٹ نکال دے وہ ہر قسم کی برائی سے بچ جاتا ہے، غیبت سے، وعدہ خلافی سے، خیانت سے،
بہتان سے، چغلی سے، ہر گناہ سے بچ جاتا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مذاق میں بھی جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں دی۔ پیارے بچوں، منافقوں میں یہ جھوٹ بولنے کی بیماری اس لیے تھی کیونکہ انہیں مسلمانوں سے حسد تھا۔ یہ اسلام سے نفرت کرتے تھے، بغض اور کنات رکھتے تھے، یعنی دشمنی رکھتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب مسلمانوں کو کامیابیاں دیں، شان و شوکت عطا فرمائی، بہت زیادہ ان کو دنیا کی نعمتیں ملنے لگیں، بہت زیادہ ملک فتح کرنے لگے، تو منافقوں کے حسد اور نفرت میں اضافہ ہوتا چلا گیا اور ان کے جھوٹ اور چالوں میں بھی اضافہ ہونے لگا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، جھوٹ بولنے کی وجہ سے ان کو عذاب ہوگا۔ پیارے بچوں، جھوٹ بولنا پہلی بار مشکل لگتا ہے، مگر پھر بار بار بولنے پر اسے کوئی فکر ہی نہیں ہوتی، پھر وہ آرام سے جھوٹ بول لیتا ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے آخرت میں ان کو دردناک عذاب ملے گا جھوٹ بولنے کی وجہ سے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 145 میں ہے ترجمہ: بے شک منافق لوگ جہنم کے سب سے نیچے والے درجے میں ہوں گے۔ بہت ہی خوفناک بات ہے نا، اور وہ وہاں کوئی مدد بھی نہیں پائیں گے۔ پیارے بچوں، وعدہ کرتے ہیں کہ اب آپ بھی کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے، کیونکہ جھوٹ بولنے والا منافق ہوتا ہے اور وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں جاتا ہے، جہاں چاروں طرف آگ ہوتی ہے، اوپر بھی نیچے بھی، اور کبھی بھی وہاں سے نکل نہیں سکتا۔ دعا ہے کہ جھوٹ ہماری زندگیوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکل جائے، آمین یا رب العالمین۔ اپنا اور گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔